حضرات، یہ مناظرہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد فیصلہ آبادی اور مشہور دیوبندی مناظر یوسف رحمانی کے درمیان مورخہ 2 نومبر 1987 بروز پیر بعد نماز مغرب موضع فم کسر ضلع چکوال میں منعقد ہوا، جس میں خداوند قدوس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کریمین کے تصدق اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما السائل فلا تنهر، صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، برکت ہو جائے گی۔ علاقے میں یہ بڑا جھگڑا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے اہل سنت جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں۔ آج اس مسئلے کو ہم نے ثابت کرنا ہے، آپ حضرات نے سننا ہے، اور سننے کے بعد اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دلیل ہوگی اللہ کے مقدس قرآن مجید سے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دلیل ہوگی صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے۔ پہلا نمبر قرآن کا ہے، میں قرآن پڑھوں گا، میں رحمانی صاحب سے مطالبہ یہی کروں گا کہ آیت کا جواب آیت سے دینے کی کوشش کیجیے، حدیث کا نمبر بعد میں آئے گا، اس کے بعد اگر کتابوں پر چلنا ہوا تو کتابوں جو ہیں کتابیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرے مرتبے پر آئے گا۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، حبیب پیارے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی سوالی آئے، تو میں بالکل لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، شاید آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں، حبیب پیارے ان سوالیوں کو جب بھی کوئی سوالی آئے، سوال کرنے والا آئے، مانگنے والا آئے، تو اس کو چھڑکنا نہیں ہے، اس کو تم نے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سوالی کو منع نہیں کرنا، چھڑکنا نہیں ہے، اس پر فتویٰ تم نے نہیں لگانا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سے کوئی دعا نے مانگنے آیا، اللہ کا حکم آ گیا، نہیں دے سکتے ہو مت دو لیکن چھڑکو نہیں۔ کوئی چارہ نے مانگنے آیا، نہیں دے سکتے ہو نہ دو لیکن اسے چھڑکے مت مارو۔ یہ تو تمہارے ہاں مانگنے والوں کے بارے اللہ کا ارشاد ہے، جو تم سے مانگے اس کو مت جھڑکو۔ رحمانی صاحب، اگر جنازے کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں جھڑکتے ہو؟ سوچو۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، رب خود تو کہے اے بندے جب تجھ سے کوئی مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں، تو رب اس سے مانگنے والے کو کیسے جھڑکے گا؟ آیت نمبر 1۔ اب دوسری آیت سنیے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. یہ تو بتاؤ مشرکو، تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا، تم نے بتوں کو اپنا الہ اور پروردگار مانا، مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے فیکشف السوء، اور لاچار کی سن کر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا لاچار کی سننے والا اللہ. جب بھی لاچار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اب ذرا دیکھو نا، بھائی ہو گیا بیمار تو بھائی اس کا چارہ کرتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کا باپ چارہ کرتا ہے، بہن بیمار ہو گئی تو بہن کا بھائی نے چارہ کیا. لیکن جب روح جسم سے نکل گئی، اب بندہ علاج سے لاچار ہو گیا، لاچار ہو کے اب وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ارے جو بھی لاچار ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ارے یہ تو بتاؤ کہ لاچار کی سننے والا کون ہے جو کہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے؟ ارے رحمانی صاحب، جنازے کے پہلے بھی مرنے والے کے عزیز و اقارب لاچار، جنازے کے بعد بھی مرنے والے کے عزیز و اقارب لاچار، اور جب لاچار رب کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارے اس بھائی کو بخش دے، بتاؤ اللہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے. اب تیسری آیت بھی سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. ارے بندو، جنازہ پڑھنے والوں، جنازے کے بعد آنے والوں، اور جو بھی تم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ارے بندے تو رب سے مانگ تو صحیح، رب سے بندے کی بخشش مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ہم نے پڑھا جنازہ، جنازے کے بعد مانگی دعا یا اللہ مرنے والے کے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے. اللہ فرماتا میری رحمت سے نا امید نہ ہو. شرط اتنی ہے انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کے تو آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع تو کر کے دکھاؤ. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. کتنی آیتیں ہو گئی جناب؟ چوتھی آیت بھی سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سبحان اللہ. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہ کرتا تو اللہ کہہ دیتا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا بعد الجنازہ. ارے آگے پیچھے تو میں رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد تمہاری دعائیں نہیں سنتا. اللہ یہ کہہ دیتا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو مجھ سے دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو بندے دعا مانگتے وقت اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے جو رب کی بارگاہ میں مانگنے سے اکڑتے ہیں. ارے اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کہہ دیتا ہے جب چاہو دعا مانگو، خبردار اگر تم نے جنازے کے بعد دعا مانگی تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہاری دعا میں قبول کروں گا. ارے جو لوگ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، میرا اور بڑے سے اصل صاحب کا موضوع ہے نماز جنازے کے بعد دعا منگنا دفن تو پہلے. جی آیات پڑھی ہے دعوے کی وضاحت ہے وہ بعض دعا واسطے نے، دعا بعد جنازہ واسطے لفظ کرو. جن آیات پڑھی نے یہاں کے جنازے کا لفظ ہوئے موضوع اینا الفاظ قرآن مجید اگلا کنٹرول کی لوڑ نہیں. نماز جنازے کا لفظ اس یہاں آیات صلاۃ الجنازہ ہوئے عربی صلاۃ ہی عربی نماز ہو صلاۃ الجنازہ ہوئے تو یہ جتنے میں آیا پہلے ٹرم سے گیا مسئلہ ختم ہو گیا. نماز جنازے تو بعد دعا کا محض دعا کا کوئی مشکل نہیں. آیت پڑھتے ہیں ام سائلہ بلا تنہر، ام سائلہ بلا تنہر جو نماز جنازے کا لفظ ہے کوئی نہیں. اگر منگل والے نہ جھڑکو منگل دعا جنازہ تو بعد منگل والے نہ جھڑکو یہ لفظ ہے تعلیم آ رہا. نماز جنازے تو بعد دعا منگل والے نہ جھڑکو اگر قرآن کا مانا ان نزدیک یہی ہے تو خدا یہاں مقابلے میں یہاں کو نہیں رکھے. اگر اتنے یہ لفظ ہے اتنے یہ لفظ کوئی نہیں، اتنے مطلب سائل کے واسطے ہے نماز جنازے کے واسطے نہیں کہ نماز جنازے تو بعد دعا مطلب دعا میں لینا تو ہمیں کا ہدایت کرے کوئی ہدایت کرے باقی مسلمانوں کی ہدایت قائم رکھے. اس دعا کی گل نہیں گل ہو رہی نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگنا سنت واجب فرض نہیں. اگر کس طرح ہے اگر جائز ہے ناجائز ہے یہ دعوے کی وضاحت تصا کرنے واسطے لفظ صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ یہ چھوڑے تو بعد پھر دعا کا لفظ ہوئے گا. اگر یہ نہیں تو یہاں کے اندر نماز جنازے تو بعد سلام پھیرا تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والے نہ چھڑکو. اگر یہ لفظ یہاں آیت چاہے تو میں وہی ہریا یہ پہلے ٹرنے سے جیتے. اگر یہ نہیں کہ قرآن کی تحریف خدا را انج نہ کرو، قرآن کی تشریح انج نہ کرو، پیغمبر کے فرمان کو جو حدیث صحیح تو بخاری تو کر لو، مسلم کو کر لو، ترمذی تو کر لو، یہ کھلوتا ہوئے کہ یہ جڑی آیت نماز جنازے کے بعد دعا منگن والے واسطے نازل ہوئی ہے تاکہ نہ ہریا تو سجتے. اگر بخاری جی مسلم کر لو، مسلم جی ترمذی کر لو، ابو داؤد کر لو، ابن ماجہ کر لو، نسائی کر لو، صحابی کر لو، مشکات کر لو، محترمہ مالک کر لو، محترمہ محمد کر لو، ابن ماجہ کر لو. اگر یہاں کتابیں موجود ہوئے قرآن میں لفظ اس موجود کوئی نہیں اسی طریقے ہیر پھیر کرتے ہو اتنے مطلق جڑا سائل نہ جھڑکو نہ انہوں جڑا تاپا مارو نہ انہوں گرم پہ غلط یا سخت لفظ بولو. اتنے یہ لفظ نے اور یہ تشریح یہ نہیں کہ نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگے انہوں نہ جھڑکو. ایک بات اما یجیب المضطر اذا دعا، اگر اس آیت کے اندر بھی کہ جڑا بھی پریشان حال وہ میرے کو دعا منگے تو میں وہی قبول کرنا یہ جواب دینا. اور یہ اگر لفظ نماز جنازے کا ہوگے تھی یہ جیتے میں ہرے. اگر دعا بعد جنازہ کا لفظ تھی یہ جیتے میں ہریا. قرآن کی تعریف نہ کرو. اور اجاز شالا کا عبادی انی بینی کری اور جیب ہوتا وطنتا اجازان. اگر ادھر شان نزول بھی نماز جنازے کے سلام پھرنے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا دفن تو پہلے ہے. بخاری کو کر دو، مسلم کو کر دو،
کر دو تنجیز کر دو نسائی تو کر دو تاکہ دوسرا جتے نہ آیا اگر ایسے بھی نہیں تو قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین اگر ایسا شان نزول بھی یہی ہے تو یہی چا کٹو بخاری تو اگر بخاری تو نکلتا مسلم سے کٹو مسلم سے نکلتا تنجیز سے کٹو تنجیز سے نکلتا ابو داؤد سے کٹو ابن ماجہ سے کٹو نسائی سے کٹو سیاسی پہ جو کرتے دو کہ جڑیاں جڑیاں بیماریاں مر دعاتیاں آتا ہیں مر دعاتے سے کوئی منکر نہیں گل دے رہی ہوئی جڑی تساں تعین کی ہے تخصیص کی ہے کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کے اگر ایسے متعلق قرآن کے لفظ موجود ہے کہ نماز جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگو تو دعا منگنا نہ چھڑکو عربی تو سارے مقام تو آن دی ہے یہ بھی بنا کر دے یہی لفظ قرآن کو کر دو میں مر رہا ہوں تصا عالم میں نہیں ہو تصا مر بھی ہو شاید سچے بھی ہو کوئی نہیں کہ یاد سالہ کا عبادی انی فینی قریب یہ بھی شان نزول دے نہیں امن مجیب اور مستقرہ یاد آ یہ بھی شان نزول دے نہیں تفسیر کر رہا ہے بھائی بہت بڑی ہوگی قرآن کی تفسیر قرآن کا قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر اگر قرآن میں بھی نہیں قرآن کی تفسیر اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر صحابہ علیہ بیت رضوان اللہ تعالی علی مجمع میں بہت ہوگی اور اس کو لفظ ایسے نہ آیات ہے جڑیاں ایسا پڑھیا گیا تحریف نہ کرو اور انہاں آیاتوں نے شان نزول آخر لکھے ہونے نے دوسرا بھی پڑھے ہونے نے تھوڑے بال میں موٹر بھی تمہیں پڑھائے ہونے نے تھوڑے اساتذہ کرام نے بھی تمہیں پڑھائے ہونے نے تو تم پڑھ کے ہوتا بھی میرا بھائی بیٹھے ہو گئے انہوں نے شان نزول دسو مقام کو کر دو بخاری کو کر دو تو چشمے مارا حسن دلے شاد تو یا مسلم کو کر دو تو چشمے مارا حسن دلے شاد یا ترجیح کو کر دو تو چشمے مارا حسن دلے شاد ابو داؤد کو کر دو تو چشمے مارا حسن دلے شاد ان ایک دو شان نزول کو کر دو قرآن کی آیات کی جگہ یہاں کا کام دے نماز جنازہ دا لفظ ہوئے یہاں آتا ہے تو تھوڑا دعوت ثابت ہو گیا لیکن نماز جنازے کا لفظ نہیں نماز دعا کے پاس نہیں بعض ہے دعا نماز جنازے تو بعد سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یہاں کی جڑی عربی بن رہی ہے تصا مانت دیانت وہ بنا کے قرآن مجید کے ایک پارے جو چھوٹے ہدایت کر دو دنیا سوچتا ہے کہ سب ہو گئے قرآن کی تحریر نہ کرو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے آپ نہ کرو قرآن مجید کی آیات میں ہاتھ دے دو قرآن مجید کی آیات میں ہاتھ دے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر فرمان تشریح موجود ہوگا اگر قرآن کی آیت کی کسی قرآن کی آیت تو معلوم نہیں ہوگی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوگا ایسے لکھا ہوئے کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے جب قرآن کی آیت دیکھی نماز جنازے کا لفظ لکھے ہوئے اور بعد نماز جنازے میں سلام پھرن دے ہاتھ اٹھا کے دعا منگن دے لفظ موجود ہو تو ہوں چل کٹو اگے جان کی لوڑ ہی کوئی یہ پہلے کرنے کی مسئلہ ملا بڑا سودا تو مکا چڑیا ہے خدا کر اتنے مک جائے تو یہ پتا لگ جاتا ہاں بہت یار سودا ملا فائدہ رفا نے برابر ایسی کو گل نہیں قرآن مجید کی آیات جڑی پڑھو اور جو دعویٰ کیتا ہے انہیں لفظوں کو کٹو دوسرا دا جڑا لفظ کٹن دی وہ یہ مطابقت کوئی نہیں نہ شان حضور ان آیات کو جناب دا جڑی آیات پڑھیا نے انہاں دا شان حضور اگر یہی ہے اپنی امانت بیان دا بخاری کو کر دو یہ مسئلہ مکیا اگلے مسئلے تے ٹرنے آ کہ یہ کہیں بخاری تے کبھی مسلم کو کر دو وہ تو کر دو مسئلہ مکیا اگلے تے ٹرنے آ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے دوستوں بزرگوں ابھی تو میں نے پہلی تقریر کی ہے اور آپ کو اتنا یاد نہیں رہا کہ میں نے آیتیں کون کون سی پڑھی ہیں. آپ نے یہ بھی شروع کر دیجیے مولوی سعید صاحب مجھے اجیب و دعوت داعی اذا دعان کا شان نزول بتائیں. رحمانی صاحب ابھی تو یہ آیت میں نے پڑھی نہیں ابھی تو پڑھوں گا انشاءاللہ چانن ہوئے گا انشاءاللہ. سنو دوسرا رحمانی صاحب نے میری پیش کردہ آیات پر میرے استدلال پر جرا کرنے کی کوشش کی. کہا قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے؟ اتنا تو آیا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, لاچار کی کون سنتا ہے یہ تو میں مانتا ہوں, لیکن یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جو مانگنے والا ہے وہ لاچار ہے اس کی اللہ سن, یہ کہاں آیا ہے؟ یہ کہاں آیا ہے؟ رحمانی صاحب آپ نے یہ کہا, اب سن لیجیے, بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟
جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ میں نے یہ کہا تھا ارے تم سے کوئی اللہ دعا نہیں مانگے، تم سے کوئی روپیہ 2 روپیہ مانگے تو اللہ فرماتا ہے اس سائل کو مت چھڑکو۔ ارے جو پروردگار کا سائل ہو اس کو کیوں چھڑکتے ہو، اس پر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا؟ ارے میاں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ صحابہ کرام نے تمنا کی، اور سنو شان نزول رحمانی صاحب، شان نزول کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، صحابہ کرام نے سوچا کاش ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کون سے وقت کی دعا سنتا ہے تو ہم اس دعا کو اس وقت دعا مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اے پیارے حبیب جب تجھ سے میرے بندے سوال کرے کہ خدا کہاں ہے تو میرے بندوں کو کہہ دو خدا دور نہیں، انی قریب، میں دور نہیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور کوئی جب بھی دعا مانگے دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کوئی مانگے گا میں دعا مانگوں گا، جنازے کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کرے گا، ارے جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا۔ رحمانی صاحب قرآن کی آیت تو بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ بھائی آگے پیچھے دعا قبول کروں گا، جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کروں گا، بتائیے تو صحیح۔ رحمانی صاحب ذرا قرآن تو پڑھ دیجیے۔ مجھے کہتے ہیں رحمانی صاحب کہ تو تحریف کرتا ہے قرآن کی، قرآن میں سے نکال کے۔ رحمانی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے اللہ فرماتا ہے سائل کو مت جھڑکو، تو بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں لاچار کی سنتا ہوں، تو بتاؤ مجھے رحمانی صاحب جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے والے لاچار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لاچارو میری رحمت سے نا امید نہ ہوگو اور مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس لیے مانگتے ہیں کہ مولا ہم لاچار، مولا ہم سوالی تیری بارگاہ میں آ گئے۔ رحمانی صاحب کی اصل میں یہ پرانی عادت ہے، اور یہ لفظ نہیں ہے، لفظ دکھاؤ، سائل کا لفظ تو مانتا ہوں، ہاں کل جنازہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں رحمانی صاحب درود و سلام پڑھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صاحب یہ کہتے ہو نہیں آمنو کو کہا ہے رحمانی کو تو کہا نہیں، رحمانی کا نام دکھاؤ۔ ارے میاں جب سائل میں تم ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھراؤں، عزیزوں، بات جس طرح اصول نال اخلاق کا مختلف ہو گئے مولوی سید اسد صاحب نے آخیا کہ یہ آیتاں میں پڑھی ہی یا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پوری آیت بے شک نہ پڑھی ہوئے گی، باقی یہ میرے حق پہنچ رہا ہے کہ میں اگر پڑھن کا بجا جاؤں ادھر آدھے کوئی پڑھو تو ادھر دعوے کی وجاہت کرو تو بھی میں شان نزول کر تو پوچھ سکوں، باقی آیات بھی جڑی پڑھی جانے میں پوچھا شان نزول اس سے مقام سے بخا دو۔ اگر انہاں آیات بینات کے اندر نماز جنازے کا لفظ جڑا تواڈے نزدیک ارجا بنتا ہے یہ موجود ہے تو گل مکدی گئی تو سیدھی گل اسی وقت کر کے آنا سی یہ نماز جنازے دے سلام پھرن تو بعد تمن تو پہلے دے دعا دے لفظ قرآن موجود ہے، فلانا پارا ہے فلانی صورت ہے اور میرے کو قرآن میں بھیج میں ماننا اور قرآن میں کھول گیا نظر میں آ رہا جی نہیں تو مطلب دعا کی گل نہیں ہوئی سی تو ادھر آخر نے اگر آخر یا جو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایماندارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے
درود و سلام بھیجو کیا کہ یہ آخر رحمانی صاحب میرا نام نہیں تو میرا نام قرآن مجید پڑھ دو. ہالے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا تھوڑے تو شاید وہی نازل ہوتی تو تھوڑا کیتا ہوتا تو سامنے میں وہی دا ہوں دا نظام ہوں منقطع سمجھنا پیغمبر تو بعد کسی طرح وہی نازل نہیں ہوئی. میرا عقیدہ ہے تھوڑا عقیدہ شاید یہ ہوئے گا اس واسطے اپنے مطالعے سے بیان کر لینا. گل یہ کہ جڑا دعویٰ فرمایا جائے اس دعوے کے مطابق کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا ویسے بغیر ہاتھ اٹھایا دعا منگنا جائز ہے. یہ لفظ عربی ہے جڑے پڑھنے تھوڑے تو نہیں آتے اور شاہ شاہ تو پوچھ لو کہ وہ مطابق جڑا پڑھ کے تصا انہوں جڑا قرآن مجید تو پڑھ دے. امر سائل بلا تنہار ابھی وہ بھی سائل نہیں ہوتا جب نماز جنازے کے اندر دعا پہ منگنا تو جواب کیوں اس کو کھڑکتے ہو. یہ سوال تھوڑے نزدیک شاید یہ ہوتا ہے یہ تفصیل پہلے پروگرام ہو کے آنے ہیں کہ یہ سوال نماز جنازے تو بعد اگر دعا کا سائل ہے یا اور سائل یہ بھی میرے تھوڑی یہ دعا جب پتہ چل گیا بہانا پھٹ گیا کہ امت سائل بلا تنہار یہ شان نزول یہ ہے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والا سائل ہوتا ہے کہ انہوں نے چھڑکیا کرو اگر یہ قرآن چلے کٹ بخاری ہے جب کٹو اسے کتاب تو سیدھ کو کر دو پیچھے نہیں نکلتا ہوں کر لو یہ صرف اپنی رجسٹر سے کاپی سے پڑھ کے نہ کرنا. قرآن مجید تو کر دو یا بخاری تو کر دو. اگر قرآن مجید چو نہیں کرتا بخاری چو نہیں کرتا مسلم چو نہیں کرتا مینو بار بار جو نے شان نزول پوچھتے ہیں وہ جی وہ دعوت ادا اجاد آن قرآن نہیں پڑھے چلو تو یہی مان لو ایک جگہ پہ آتے پہ وہی دعا مانگتا ہے کہ دعا منگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مطالعے کہتے تھے شاید میں مان لیتا پر خدا واسطے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پتہ نہیں لگا بھی یہ آپ بیٹھے ہو قبول کرنے کی بجائے منگن کا لفظ کیا ہے اس ہونا کہ سانوں بعد پرتا کے سن لینا پھر تصا فرمانا ہے کہ نہیں یہ لفظ میں نہیں آتے پھر تمہیں ہمیں پتہ لگ جائے گا لفظ سب پتہ لسانی نہ تو فرما ہے. گل یہ ہو رہی ہے کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھر جان تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھایا قرآن مجید تو تصا فرما رہے ہو ثابت ہے جو ایک آیت ہوتے کٹو نماز جنازہ کا لفظ موجود ہو. گل نماز جنازے تو بعد کی ہوئی دفن تو پہلے بھی ہوئی ہے یا دفن تو پہلے کا لفظ یہاں آیات کر دو یا نماز جنازے کے بعد کا لفظ اس قرآن مجید کی آیات بھی جنازی تو یہاں مقام تو کر دو. یہ مقامات یہ نہیں کہ مطلق دعا نماز جنازہ نہ کھو تے نماز جنازے کے بعد والی دعا تے دفن تو پہلے والی دعا نہ کھو. یہ آپ کو ذاتی نہ کرو. قرآن مجید کی یہ آیات کا شان نزول آپ کو چلتا بیان کرو. یہ تھوڑی رائے تفسیر کر رائے کہ ایک سائل اس کو نہ جھڑکو تے نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگنا ہو رہا ہے یہ نزدیک کیا ہوتا ہے. رحمانی صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا رحمانی صاحب مذاق کرنا آسان تانے دینا آسان رب کے قرآن کا جواب دینا خدا کی قسم کائنات میں کوئی مائی کا نام پیدا نہیں ہوا ہے. میں نے پوچھا تھا بتاؤ جنازے کے بعد دفن سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا مجھے شان نزول دکھاؤ. مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ جناب یہ کو حوالہ دکھاؤ جنازے کے بعد دعا کا لفظ دکھاؤ. حضرت صاحب قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے. آپ پوچھوں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا یہ سائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب. اذا سألك جب تجھ سے کوئی سوال کرے اور سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سائل. اللہ نے فرمایا حبیب پیارے جب بھی کوئی سائل آئے مجھ سے دعا مانگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی وہ مجھ سے سائل دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن ہے نا. رحمانی صاحب اس کا جواب دیجئے. آپ کے ذمہ قرض امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اس کا جواب آپ کے ذمہ لازم ادعونی
مجھے بتاؤ اللہ نے کہا ہے کہ میں باقی اوقات میں تو دعا قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد ماں بدولت آرام فرما ہوتی ہے اس لیے ہم دعا نہیں سنتے. یہ آپ دکھائیں نا. اللہ کی تو شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اور اللہ کو تو نیند نہیں, اللہ کو تو اونگ نہیں, جب بھی مانگو گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں دے گا. اور سنو رحمانی صاحب, میں انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے نمبر پر قرآن کی آیتیں آئیں گی, اس کے بعد انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں آئیں گی, پھر صحابہ کرام کا انشاءاللہ العزیز عمل آئے گا. رحمانی صاحب مہربانی کر کے ایک آیت پڑھو تو صحیح کہ جناب جنازے کے بعد دعا مانگنا حرام ہے, پڑھ کے تو دکھاؤ. ارے سور کا گوشت کھانا حرام, قرآن میں صاف آ گیا, سور مت کھاؤ, صاف آ گیا سور حرام. ارے گدا کھانا حرام, کملی والے نے صاف فرما دیا کہ ہمار کھانا حرام ہے. جو جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اس کا نام آ جاتا ہے. رحمانی صاحب ٹماٹر جائز ہیں کھانے, ہاں مجھے ذرا قرآن میں دکھاؤ تو صحیح ٹماٹر کا لفظ آیا ہو, دکھاؤ تو صحیح. یہ عجیب آپ کی منطق ہے. ارے اس کے بعد بتائیے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. لیکن مجھے بتاؤ رحمانی صاحب قرآن میں بھینس کا لفظ ہو, حدیث میں بھینس کے دودھ کا لفظ ہو, بتاؤ تو صحیح. ارے ابھی تو میں بتاؤں گا کملی والے نے ہاتھ اٹھا کے جنازے کے بعد دعا مانگی, ابھی تو بتاؤں گا میں. ابھی ذرا قرآن کے نبوات کا جواب تو دیجیے. تخصیصات رحمانی صاحب بعد میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اور سنیے جہنم قیامت کا دن ہوگا, سنو قیامت کا دن ہوگا, جہنم سے کچھ لوگ بولیں گے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخرجنا منها, یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال. فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ اگر ہم پھر یہی کرتوت کریں تو ہم ظالم ہیں. یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور تو انہیں کیا فرما رہا ہے؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ فرماتا ہے اور دلیل ہو کے جلدی ٹائم ہو گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا كان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم نحن لا تعلق من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں دوستوں راؤ عزیزوں, شکر ہے کہ مولوی سعید حسن صاحب بڑے اچھے پیرائے سوچے نے پائے اپنے بقول اپنے گمان میں جتنے تھوڑے جا اتنے تصا اعتراض کرتے ہو تے تھوڑکیاں سے میں اعتراض نہیں کیا. جس طرح یہ انداز اختیار کرتے ہیں چاہے جس طرح میں کرنے لگ پیا کہ پھر کہنا کہ ہم تعلیم سے شرافت ہے تے ہوں سننے والے تعلیم سے شرافت نہیں پتا لگنا تھی. پھر آخنا تو یہ کر نظام میرے تھے باقی تفصیل رائے تصا کی جو نہیں کی تو میں چاہتا ہوں بخاری چپڑ قرآن کے نظر چپڑ مطلب اگر آیات بینات کا انسان لوگ کے آپ ہوئے کہ یہ اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی نماز جنازے کی دعا بات آڑی رہی ہے. ربنا اخرجنا منها, اے جہنم تو رفع سانو کر دی, تو جہنم میں جو رکھا ہے وہ رکھا ہے نا پیشہ کرا تو کر دے گا. میں تو دعا کرنا میرا رب چھڑے کو جہنم کی دعا کی گل نہیں ہوئی کہ اتوں ربا سانو کٹی اتنے جا کے یا اتنے رہ کے گل ہوئی نماز جنازے تو باقی دعا سلام پھرن تو بعد کفن تو پہلے یہ لفظ ثابت کر دیو. جب تم قرآن کو لفظ ثابت کرو گے میں نہیں ثابت کر دیا گا. جب ثبوت ہی نہیں ہے اظہار کرنا میں گڈا تھوڑا تردید کا بھی کرا پر وجود کا پیش کر لو میں تردید کرا گا. دعوی پیش کر لو تردید کرو, مدعا پیش کرو تو منکر کا جواب لگو. جب مدعا کے اندر دعوی دوسرا ہو جو نفسی ثابت قرآن کی آیات کا کر نہیں سکتے تو دوسری آیات دعوا دیا جب دوسری آیات میں یاد کر کے سہارا لے رہے ہو اور اگر شان نزول بیان کر دیا تو تکلیف کیوں ہے آج کیوں محسوس ہوتی ہے تب تو میرے سے میں کرتے ہوں نزدیک آ گیا میں
سماج کمزور علاج کرا گیا جتنا ہونا دعا کرے اسے دعا کرا گا باقی وہ افراد ہے معیار ہے کسی نقالی کرنا تذکرہ کرنا دوسرے سے الزام دے رہا پھر تذکرہ سے مداخلہ کرتے ہیں قرآن کی آیت کا جواب نہیں قرآن کی آیت میں شان نزول نہیں جہاں پہ تفسیر دلائل تعریف پہ کرتے مینو کیا آتی ہو اپنے آپ کا پتہ کون نہیں اگر ہے بخاری کا حصہ تو کافی واسطے تم تعمل کر دو میں تعریف پہ کر دو اگر مسلم میں ذکر دو ترمذی میں ذکر دو کسی ذکر دو تو صحیح ہے اگر نہیں تو ہن آپ نے آخر نہیں کہ ٹماٹر جڑے نے کھانے جائز نہیں یہ نماز جنازہ تھوڑے جی کرا ٹماٹر ہے اور اس کے بعد دعا جڑی ہے جائز ٹماٹر دی جائے تھوڑے نزدیک نماز جڑی ہے مجھ دا دودھ پینا تے نماز جنازے تو بعد دعا منگنا ایک برابر ہے ٹماٹر کھانا ایک برابر ہے سمجھ آ گئی جنہیں نماز جنازے تو بعد کی دعا ہے جگہ تھوڑے ٹماٹر نے جنہیں نماز جنازے تو بعد دعا ہے یہاں تھوڑے جی مجھ دا دودھ ہے مجھ دا دودھ بھی پی چھوڑو دعا بھی پی چھوڑو سب کچھ پی چھوڑو رحمانی صاحب یہ آپ ہی کی ہمت ہے کہ قرآن کو کبھی تھوک کا مال کہہ دے کبھی پرچون کا مال کہہ دے ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے حجت ہے حجت ہے رحمانی صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے قرآن نے تفسیر کی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان بتائیے اذا کس لیے ہوتا ہے کیا اذا عموم اوقات کے لیے نہیں ہوتا رحمانی صاحب اور پھر آپ کہتے ہیں تو مطلق پیش کرتا ہے عمومات پیش کرتا ہے کیا آپ نے پڑھا نہیں اصول میں المطلق یجری علی اطلاق کے ہی یہ آپ نے پڑھا نہیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے اپنے استادوں سے ایک بار اور پڑھ لیجئے اور سنیے رحمانی صاحب اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال دے تو اللہ کیا فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون اور ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو یا اللہ یہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جہنم سے نکال اور یا اللہ تو ان کو اتنے جلال سے دیکھ رہا ہے فرماتا ہے میرے ساتھ بات بھی نہ کرو یا اللہ ان کا قصور کیا تھا اللہ فرمائے گا انہ کان فریق من عبادی اللہ فرماتا میرے نیک بندوں کا ایک ٹولہ تھا یقولون ربنا وہ مجھ سے دعا مانگا کرتے تھے آمنا یا اللہ ہم ایمان لائے فاغفر لنا یا اللہ بخشش تو کر دے ورحمنا یا اللہ رحم کر دے وانت خیر الراحمین یا اللہ تو بڑا مہربان ہے یا اللہ فرمائے گا مجھ سے کچھ لوگ بخشش کی دعا مانگتے تھے لیکن فاتخذتموہم سخریا اللہ فرمائے گا تم نے ان کے مذاق اڑائے حتی انسوکم ذکری اور تم نے اتنا مذاق اڑایا اور مجھ سے دعا مانگنا ہی بھول گئے اور میری یاد ان تمہیں نہ رہی وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان پر ہنستے تھے اور جب دیکھو دعا مانگ رہے ہیں عزت کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں فتوے لگاتے تھے یا اللہ جو دعا مانگنے سے روکتے تھے بخشش کی دعا مانگنے سے روکتے تھے یا اللہ کر کے یا اللہ انہیں تو کہہ رہے میرے ساتھ بات نہ کرو یا اللہ اور
جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی ان کے فتووں پر صبر کیا تھا، یا اللہ ان کے بارے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، میں نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ آج قیامت کا دن ہے، میں اعلان کرتا ہوں انہم هم الفائزون، یہی کامیاب ہے۔ اور دعا مانگنے والے کامیاب، بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑانے والے اللہ فرماتا ہے جہنم میں رہیں گے۔ اور سنو اللہ کا قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ ارے میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ سنو، دیوبندیوں کی تفسیر مواہب الرحمان پڑھتا ہوں، ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت فرا نے لکھا۔ بہت مشہور قرآن کے مفسر حضرت مجاہد نے کہا کہ جب نماز سے فراغت ہو تو دعا میں کوشش کرے، اور دعا کے بعد نماز کے بعد دعا مانگ۔ ہاں سو بتا مجھے جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتا مجھے، بے شک یہ تو اللہ کا آڈر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اور نماز ہو جائے تو نماز کے بعد دعا میں کوشش کر۔ صرف حضرت مجاہد نہیں فرماتے، اٹھاؤ تفسیر در منصور، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا فرغت من الصلاۃ فانصب فی الدعاء واسأل اللہ۔ ارے بندے جب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ۔ مجھے بتاؤ جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بڑا زور سنتے تھے پہلے مجھے تھا تو تھوڑا دل کرتا ہے ہوں گے نہیں پڑا۔ گل یہ ہے مولوی سید افضل صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ جی اذا فرغت من صلاتک یا اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ ہے کوئی اصل کٹو جی تفسیر کا اگر کر روایت الرحمان کا، اور اگر دیوبندیاں دی یہ بھی لکھ دو، یہ بھی آج پتا لگا کہ دیوبندیاں کی تفسیر روایت الرحمان ہے قرآن ہی نہیں، یہ بھی آج پتا لگا تھوڑی زبان مبارکہ تو یہ دس جگہ کہڑے ملکاں جہے علماء دیوبند وچوں فارغ ہوئے یا علماء دیوبند وچ درسین رہے ہیں انہاں چوں کہڑا شاگرد یا کہ شاگرد کا شاگرد اس وجہ واسطے انہاں یہ تفسیر لکھی ہے کہ جی تھوڑے نزدیک بہت پڑھے اور قرآن کے مقابلے بہت پڑھے، قرآن کی تفسیر کہتے تھے بخاری چو کوئی نہیں، پیغمبر کے فرمان چو کوئی نہیں، یہ انسان نماز جنازہ کا لفظ ہوئے گل مکتی ہے، صرف نماز جنازہ نہیں۔ پہلے تو میں اس کو آگے قرآن چو کٹو، آج قرآن کی آیت قرآن سب کرا دیکھا ہوئے گا، اور قرآن کی آیت کی بجائے موائل الرحمان کا نجی قرآن ہو گیا، اور قرآن کی بجائے سب کے آیت ہے موائل الرحمان کو چیز آئے دیوبندی کو اور بھی ملو مویا جب دیوبندیاں کوئی تو سارے لگا دے باقی بارے کوئی ہوئے نہیں آیا کوئی جنازہ جنیاں بڑیاں کے شان نظور دسو نہیں تو میں انشاءاللہ ایک کہتا ہوں یہ نماز جنازہ تو بعد ہے یا مطلب فرض نماز لگا دے، مطلب فرض نماز تو بعد ہے سجدے بھی کر دے رکوع بھی کر دو، نماز جنازی رکوع بھی کر لیا کرو، ایک بار سجدے بھی کر لیا کرو، نماز جنازے کے علاوہ دوسری نماز جس کا یاد بیٹھا نہیں پہ لیا کرو، جب بیٹھے ہو گیا میں نہیں پتا کیا کچھ کہتے تھے گھر کر گیا کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہ نماز مطلب نماز ہو چیز ہے، نماز جنازہ ہو رہے گل نماز ہے جنازہ بھی ہوئی جڑے لفظ حاصل ہے پہلے قرآن تو کر دو پھر حدیثوں مصطفیٰ تو کر دو پھر تفسیروں تو کر دو، جب کو قرآن کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں کیا پرانی تفسیر ہے گل مک گئی، یعنی قرآن کی آیات کبھی لگیاں حدیث مصطفیٰ کبھی لگیاں تفسیر موائل الرحمان تو تمہیں ایک بندے کا کون لگے ایک مفسر کا قرآن کی آیات لگنی، قرآن کی آیات شان میں کوئی نہیں بڑا دینا پڑتا ہے تو بھائی رکھنا کے ٹائم رکھنا سکتا کیا تو دو بندے باہر تیرے کو گھڑیاں سے نہیں پائی دوسری بات ہے کہ بخشش مانگے کوئی اللہ کا بتا مسئلہ ہے یا دعا مانگے تو ہم دعا قبول کر رہا ہے اس میں پہلے گل کر رہی ہے لکھیا دوسرا مطلب دعا نہیں، دوسرا لکھا کہ دعا بادل جگالا سلام دینا تو بعد دفن تو پہلے یہ لفظ کٹو پھر روزی تشریف قرآن کی آیات تو کٹو پھر قرآن کی آیات پر جلدی حدیث مصطفیٰ تو کٹو حدیث مصطفیٰ تو نہیں کبھی مسائل صحابہ تو کٹو
ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رحمانی صاحب، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ معلوم ہوا اگر دیوبندی نہ لکھتے تمہیں علم کہاں سے آتا، یہ تو آپ نے کہہ دیا، چلو جو انہوں نے لکھا ہے وہی مان لو۔ دیکھا نا، تم کہتے ہو پتہ نہیں وہ کون ہے مفسر، اب ذرا تفسیریں سنتے جاؤ۔ آپ بڑا کہتے تھے شان نزول تو بتاؤ، شان نزول بتاؤ، کسی مفسر نے لکھا، آپ سنتے جاؤ۔ اور یہ کون تفسیر کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے براہ راست قرآن کی تفسیر نبی کریم سے پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس وقتادہ والضحاک ومقاتل والکلبی اذا فرغت من الصلاۃ المکتوبۃ، جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ، اور مطلق الصلاۃ، جب مطلق نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانصب الی ربک بالدعاء، تو پھر تم دعا کے لیے کوشش کرو۔ ارے مسلمانوں ذرا سنتے جانا، تفسیر ابو سعود ہے، ابو سعود حنفیوں کی موت میں تفسیر ہے، اس میں لکھا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، جب تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں کوشش کر۔ دیکھو تفسیر ابو سعود ہے، اسی طرح تفسیر قرطبی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانصَبْ بالغ فِي الدُّعَاء، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں کوشش کرو۔ ارے اب سنتے جانا، جنازہ جنازہ جنازے کی بات کرتے ہو، اب میں پوچھتا ہوں جنازے کا نام صلاۃ کس نے رکھا؟ بخاری شریف ہے، کملی والے نے جنازے کو صلاۃ رکھا۔ یہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماہا صلاۃ لیس فیہا رکوع ولا سجود، اگرچہ اس میں رکوع نہیں، اگرچہ اس میں سجود نہیں، لیکن کرے کیا، کملی والے نے جنازے کا نام صلاۃ رکھا، تب جنازہ صلاۃ ہے۔ اور قرآن کی تفسیر نبی کریم کے صحابی کرتے ہیں اذا فرغت من صلاتک، جب تو اپنی صلاۃ سے فارغ ہو جائے، فاجتہد فی الدعاء، تو دعا میں کوشش کر۔ اب یہ اللہ کا شکر ہے، ہم سنی لوگ صحابہ کے کہنے کے مطابق نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ان کو روکتے ہو، چاہ پی لو جتنی دل کرتا ہے۔ سنو سنو سنو، ہاں اب آپ بولے ہیں جب آپ کے آدمی بولتے تو اس وقت بولے نہیں آپ۔ قرآن مجید کی 10 آیتیں پیش کی ہیں، رحمانی صاحب کو چاہیے کہ ان 10 آیتوں کا جواب دیں۔ اب نمبر آتا ہے کملی والے کی حدیثوں کا۔ اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو، فقیر کی باری آئی ہے۔ دیکھو صحیح سنو، اور یہ حدیثیں میں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ رہا ہوں، کملی والے کی حدیثیں، تاکہ آپ کو ماننے میں تمل نہ ہو۔ آپ کے بابا جی لکھتے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلی، صفحہ 148 صفحہ 149، سوال فرض نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت۔ سوال کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے طریقے صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس بات دعا کا قائل نہ ہو، انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ چوک کے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں؟ سجنا انکار کرے وہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا فتویٰ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلی صفحہ 149 کے اندر موجود ہے۔ الجواب، فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منکر اس کا جاہل اور بے خبر ہے سنت سے۔ رحمانی صاحب سنو، اور تاریخ سنت ہو کر مورد ملامت و تان ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَرَأْتَ فَانصَبْ وَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعْ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یہ شکر ہے گل مک گئی ہے باقی جنہیں مرضی دل مارا ہے بس یہ بھی میں کتاب و تفسیر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اتوں آئے ان بجائے نوائے غلامان سے نہ بولتے اور فتاوی عالم کے وقت آئے اتنے بھی سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نماز جنازے کے بعد نہیں سوال فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد بس اللہ عمن کا سلام نہ پڑھ دے نماز فرضوں تو بعد اصل ہی دعا پڑھ دیں گل ہے نماز جنازے تو بعد یہ نماز جنازے تو بعد دینی دوسری بات ہے یہ لوگ ہو گیا قرآن کو دلیل نہیں حدیث مصطفیٰ کو دلیل نہیں اور حدیث تو بعد اور سارے صحابہ تو بھی یہ تھوڑے کو دلیل نہیں ہوں تو کہو فتاوا دارالعلوم دیوبند تے وہ بھی اگر یہ قرآن کی تفسیر ہے بقول پاڑے تو یہ سمجھ سمجھ آئے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا اگر یہ ہے نماز فرض تو بعد کی دعا نماز جنازہ فرض کے باعث فرض نہیں چلا یہ فرض تو بعد کی ہو دعا ہے کہ فرض کے باعث کا مسئلہ ہو رہا ہے دوسری بات مسئلہ نماز جنازہ سے رم کر دو کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا سلام پھرن تو پہلے بھی دعا یا سلام پھرن تو بعد کی دعا یا دفن تو پہلے بھی دعا یا دفن تو بعد کی دعا انہیں جو کوئی لوگ قرآن چو پڑھو آیات بینات چو نہیں نکلتا تیرے نہ لوگ آیات بینات چو کوئی نہیں قرآن کی آیات چو کوئی نہیں اور یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چو اور بھی میں تو روزہ حدیث بخاری تو پڑھ لیں گے مسلم تو پڑھ لیں گے حج تحید پھر دعا ادھر بھی اذا فرغت من صلاۃ کا ہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ نہیں گل مطلق صلاۃ ہی ہو رہے تے صلاۃ جنازہ ہو رہے ان ایک دوسرے کے قیاس اپنی مرضی نال قیاس مال فارغ نہ کرو اور اپنی تفسیر بے رائے نہ کرو قرآن کی آیات تو پہلے دکھاؤ گے پھر اگے کون دیا گا یا اقرار کرو گے کہ قرآن کی آیات تو نہیں پھر حدیث مصطفیٰ سے کون دیا گا حدیث مصطفیٰ سے اس بات کرو گے کہ شاید انکار کرو گے تیرا چو نہیں پھر اگے کون دیا گا کہ حدیث مصطفیٰ کے بعد آثار صحابہ جاؤ گے پہلے کہنا پڑے گا قرآن کی آیات چ نہیں احادیث مصطفیٰ چ نہیں آثار صحابہ چ نہیں پھر اپنی جب میرا کامل سن جانا اذا فرغت من صلاۃ کا ہو رہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ کے ہو رہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ پڑھو بخاری تو پڑھو مسلم تو پڑھو جی سیاسی طے تو کر دو سیاسی طے تو نہیں کر دے اور سے جڑی تفسیر میں چکیا سکے یہ جو فرض تحید پھر جو آئے بعد صلاۃ الجنازہ کے قبل دفن پھر اپنے جگہ ہے یہ رسمہ کے شادیوں دکھا دو میں نہ دکھا کرے شادیوں دکھا دو میں بات کرنا گا انہیں تو میں بات کرنا گا میں تو اجازت دکھا دو تھا تو نہ خاص کرنا ہے اگر اپنے دکھا دو اپنے دکھا دے بھاول پڑے ہیں اور پتا لگا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اردو کے گلکار بھی بات گئی اور اردو ایک چھوٹے کو ہے میں نے مانتے ہو گل جی دعوت کا کیسا ہے اور دعوت قرآن کی حیات تو کٹو اگر قرآن کی حیات ہوئی کوئی تربی نے بنا کے پہلے حدیث مصطفیٰ تو کٹو پہلے مطلب دعوت اشاروں نبی تاریخ تفسیری نہ لینا جب مطلب دعوت اپنے جگہ قرآن سے نکل گیا حدیث مصطفیٰ سے نکل گیا سارے صحابہ سے نکل گیا اور یہ علماء جو بندر لگے گئے اور فتاوا تعلق دیوبند سے چلے جانے ہونے جگہ یہ تھوڑے دانے موقع ہے اگر قرآن کی آیات نہیں احادیث مصطفیٰ نہیں اور سارے صحابہ نہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ نماز جنازے کے بعد بھی دعا دے فتوائے اور سلام پھرن تو بعد دفن کو پہلے بھی دعا کر کے فتوائے بڑے جلدی جلدی اجرت کام خراب نہ ہو جائے اس میں نہ دے اگر نہیں تو یہاں پڑھنا بھائی صاحب یہ نماز جنازے کا لفظ کوئی نہیں دعا کا لفظ کوئی نہیں اور اگر نہیں تو یہ کوئی دعویٰ اجازت سارا کا عبادی انی پہنی یہ کوئی دعا بادل جنازہ نہیں امی جدید اور حضرت کا ارادہ یہ کوئی دعا بادل جنازہ نہیں یہ آیات کے چھپاٹے پر یہ دعا بادل جنازہ بھی نہیں نماز جڑیے دعا بادل جنازہ جڑیے دفن تو پہلے جڑیے میں روزہ ثبوت چاہے میرے دیو گے کہ تاں گل اگے سننی ہے پہلے اور سب دعوے دے ثابت کر لو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین میرے دوستوں بزرگوں میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 10 آیتیں ثابت کی میں پوچھتا رہا بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے یا نہیں بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی دعا مانگو گے میں دعا کو سنوں گا جواب کوئی نہیں رحمانی صاحب ادھر ادھر کی مارنے سے بات نہیں بنے گی جنگل میں نہیں پڑ رہے مولوی سعید اسد سے مناظرہ کر رہے ہو ہاں اور سنتے جاؤ پھر آپ نے کہا جی فتاوا دارالعلوم دم اٹھا لیا اب میرے دانے میں کیا ہے اب میرے دانے ختم ہو گئے لو بھائی میرے دوستوں بزرگوں گل ختم نہ کرنا تصا کھا پائیے تاوا دارالعلوم دیوبند چو جنازے تو بعد دفنوں پہلے کی گل کڈو لو جنازے
میں پیش کرتا دیا جی نہ ہوئے میرا نک مر جو جو بندیاں کے مدرسے کا فتوا ہوئے جنازے تو بعد سفروں پہلے دعا منگن کی کوئی ضرورت نہیں تو میاں صاحب پھر منگو کیوں نہیں روکتے کیوں جی سنو بعد نماز جنازہ قبل دفن بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مسلموں کا ایصال کے لیے سورت فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرم درست ہے یا نہیں؟ سوال سن لیا جائے جواب فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 435 اب جواب اس میں کچھ حرج نہیں ہے میں کہنا چاہتا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا درجہ بدرجہ چلنا لیکن سنو ایک پرانیاں گلوں کا مطالبہ سی جنازے تو بعد دعا کا لفظ بخاؤ دفن تو پہلے کا لفظ بخاؤ رحمانی صاحب اپنا ٹائم دیتا تینوں یا ایک کہ ایک فتوا جو ہے انہوں نے قرآن حدیث سے خلاف دیتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا رحمانی صاحب ایسی تحقیق کرو یا تردید میں اپنا ٹائم تینوں دیتا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. بزرگوں دوستوں بھراؤں عزیزوں ایک بار موقعی ہے قرآن تو دلیل نہیں ایک بار بھی موقعی حدیث تو دلیل نہیں ایک بار بھی موقعی تفسیر تو دلیل نہیں ہے صاحب کو ہم یہاں فتاوی دارالعلوم دیوبند اور وہ بھی جنازے تو بعد آج پورے بات ہمیں امام جنازہ یا دوسرے کو دعا مختصر سے منگا لے کہ یہ حرج نہیں ہے کہ یہ حرج نہیں صحابہ ارادہ جائز ہے گناہ نہیں وہ بھی اپنی تحقیق کا پتہ لگا تو کر کے حساب کری جائے سوڑے قوم کی بھاری ہوئی سیکھی لیجیے دعوت عالم دیوبند والی معتبر ہے یا نہیں اور تو بعد دعوت عالم دیوبند اور کو بھی لکھا موجود ہے وہ بھی جو ثابت کرنے لگ جانا تو ملنا پائے گا اور ہونی پھر پچھا جی کی کوئی حالات رہے کی کوئی تھوڑے متعلق فتوا ہے ایسے دعوت عالم دیوبند ایسے کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے نہیں تو پھر میرے کو مسکار ہے یہ حدیثی کتاب ہے مسکار تو نجی کتاب ہے مسکار تو نجی کتاب ہے یہ سوا 147 کا لکھا موجود ہے باب المشیر الجنازہ کا لکھا موجود ہے حاشیہ نمبر 8 پہ موجود ہے لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لانه یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لانه یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازے تو بعد وہ کہتے جنہیں نماز کے اندر یا نماز باہر اپنی طرفوں چاہتے کرنا چاہتے اس واسطے جنہیں نماز جنازے کے اندر فرض کے بجائے فرض کے بعد اندر کوئی چیز ایسی ہے جڑی نماز این فرض جڑی ہے انہیں کوئی نہیں انہوں سے جنہیں جاتی کرو تو احتیاط کرو وہ بھی تے نماز ہے وہ بھی نیاز ہے یہ جگہ رحم کرنا نماز ہے ایک نماز ہے یہ جگہ تم سجدہ کرو تو کہڑا فرق پہنتا ہے وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے سجدہ کرتے ہو یہ بھی کر لیا کرو وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی جب تک یاد بھیجو یہ بھی بہلیا کرو باقی گل لا باشا ہی یہ جڑا ہے نا مباحن نہیں لا باشا ہی ہو رہے لا حرجہ ہو رہے یہ حرج نہیں گا تھوڑا حرج وال جماعت کا مسئلہ ہوئے گا آج سنت وال جماعت کا مسئلہ جڑا ہے نا وہ یہ موجود ہے جب نماز جنازہ کا سلام پھر جائے اس تو بعد پیغمبر کے فرمان کو پہلے کر ڈٹ سی یہ لفظ اور ان کے ہونا ثواب ہے جائز ہے اور جائز ہے تو ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جہاں جائز کا اگر ثواب کا کاج نہ ہوئے تو ہمیں جی کون ہوتا ہے حرج نہیں اگر میں کر دیا کچھ کپڑے تھوڑے جہاں پلیت ہو جاتے نماز جائز ہو جاتی ہے حرج نہیں تو مطلب ہے جائز ہے کر دیا کرو
ہر ویلے انہیں جو مرضی ہے کوئی ایسی بھی نجاست حکامات ہوں گے لا باس رہی اور یہ بھی چیزیں ہوئیں گی ماں جو کر ہم ہو ماں جو کر لم ہو کے بجائے ماں نہ جو کر نام ہوگا جو حکم ہے وہ فور برا کے اندر کی فائدہ ہے کہ یہ مسئلہ لا باسا بھی کئی شہ ہوتی ہے ایسے جنا ہو جاؤ کہ لا حج کوئی نہیں نہ حج بھی پہلے ثبوت پیش کرو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم. رحمانی صاحب میں نے ان دیوبندی حضرات کو جو شور مچا رہے تھے نہیں جی بات جنازے کا لفظ دکھاؤ بات جنازے کا لفظ دکھاؤ صرف ان کے لیے دکھایا تھا تاکہ شور ختم ہو جائے. رحمانی صاحب میں نے کہا تھا اس کا جواب دیجئے. سوال یہ ہے بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مسلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں پوچھا جا رہا ہے. دیوبندیاں دے مفتی صاحب کو کہ شرع کی کہندی ہے شرع نہ اللہ دے قرآن دا نبی دے فرمان دا صحابہ دے تعامل دا اے نہ شرع ہے. پوچھا گیا دسو جناب رب دا قرآن کی کہہ رہی ہے نبی دا فرمان کی کہہ رہی ہے صحابہ کی کہہ رہے ہیں جواب اس میں کچھ حرج نہیں. رحمانی صاحب جے تسی متفق ہو تو بسم اللہ کر کے دستخط کر کے بھیجو کہ دفن جنازہ کے بعد دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں. جھگڑا مٹ گیا. رحمانی صاحب اگر جواب دو اگلیاں گلا بعد جواب دینا پہلے باقی گلا بعد مناظرے کے اصول کا تمہیں پتا ہونا چاہیے. نہ میں اپنا ٹائم رحمانی صاحب نے دیتا جواب دو. نہ میں نہیں کرتا میں اپنا ٹائم دیتا میری اکثر کا جواب دو جواب دینا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں گل بڑی صحیح صاحب بڑی سدھو طے کر رہے ہیں. میں ہوں نہیں کہنا جو ہے کھانا میں پوچھا دے بندہ وہی ہوتا ہے جیسے اپنے دانے موقع ہونے لڑائی کا نہ ہو. میں گاڑی کو وہی ہوتا ہے دوسرے چڑھان آتے جی اپنے دانے موقع ہوتا ہے کوئی فساد ہو گئے دانے کرم دینا تو بڑی بات باقی رہی کوئی بڑی نہیں آگے کا حرج نہیں. میں کا حرج نہیں یہ بجائے میں آخر سننا چاہے جانی تو آپ چاہے ہوں آخر حرج نہیں. میں کئی کام دس دینا بھی حرج نہیں ہو میں نہ کر لیا جی بالکل حرج نہ ہوئے گا. حرج نہیں کرے گا پھر برا نہ بنا حرج نہیں کی اصطلاح کیجیے. گل یہ ہو رہی ہے کہ وہ مقابلے سے عمل کے مقابلے سے اگر نہیں آ جائے تو کہڑا قابل قبول ہوتا ہے. محرم اور ربیع کے مقابلے سے آ جائے کہ وہ کہڑا قابل عمل کے قابل ترجیح ہوتا ہے. یہ اصول بھی پڑھ لیا کرنا تھا جی جنی شو پڑھے تو ہوں پڑھ لینا اگوں کی اللہ کے فضل کرو رب ان کو پھر چھڑتے دیکھتے باقاعدہ موجود ہے لا یدور للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لانہ ششر اور زیادہ تھا فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ کے متعلق لفظ صراحتاً موجود نے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا مانگنا دفن تو پہلے قسم دعا نہ منگو. یہ نجائز ہے جنہیں سجدہ زیادتی کرنا نجائز ہے رکوع زیادتی کرنا نجائز ہے اور زیادتی کرنا نجائز ہے. نجائز ہے زیادہ تھا جنازہ دے تو ہر نزیب کوئی حرج نہ ہوئے گا. نماز جنازے کا کوئی کو کر لیا جائے رب سے مکھ نہیں ہوئے گل حرج نہیں گل سنت دیے گل یا واجب دیے یا فرض دیے یا مباح جائز دیے جائز ہو رہے جائز کی عربی مباح. اور اگر اس کو علاوہ چلو گے سنت کھاؤ گے سنت نہیں اگر واجب میں کھاؤ گے واجب نہیں اگر فرض بھی کھاؤ گے نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب نہ مباح. اور مباح بھی نکلیا اور حج نکل آیا ہے. گل حج بھی نہیں میرا دعویٰ نہیں کہتے پہلے وہ کٹو گے بعد ہی چکر کر دیا گا کہ پہلے منگو واقع قرآن کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو حدیث متواج کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو تفاسیر محدثین کوئی نہیں مرسلین کوئی نہیں طبقہ غلہ کوئی نہیں طبقہ ثانیہ کوئی نہیں طبقہ ثالثہ کوئی نہیں طبقات محدثین کوئی نہیں تو بتاوا دارالعلوم دیوبند میں کہڑی ہے
حرج نہیں، جائز ہے نہیں، سنت ہے نہیں، ثواب ہے نہیں، فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، حرج نہیں وہ چیز ہوں سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا فرض ہے. پہلے یہ کر لو تھوڑا وہ بھی کنڈا نکل گیا کہ حرج نہیں، حرج اور جماعت بن جاؤ کری دو. اس کے بعد سنت اور سنت رکھ دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی نماز جنازہ پڑھیے، آپ پڑھی لیں، آپ پڑھائی لیں، جب شامل ہوئے لیں وہ تو بعد نماز جنازے سلام پھران تو بعد دفن تو پہلے اور سے صحابی بھی نماز جنازہ تو کیا لفظہ نال بعد دعا منگی نے اور لفظ ذرا ایسے تو کر لو ابن ماجہ کا قابل جنازہ لکھا ہوئے گا وہ تو کر لو، قابل دعائے ذرا میت لکھا ہوئے گا وہ تو کر لو، بخاری تو کر لو، مسلم تو کر لو، ترمذی تو کر دو، انہیں تو کر لو دیا ہو گیا. انہیں تو نہیں نکلتا تو پڑے پڑے کیوں رکھ دو، پڑے پڑے آپ کا کام دو گل کرتے انسان دیں گے. ہاں جی یہ تو بڑی دیر کی گل ہے. میں تو کرتا کہ شاید تصا ہوں ناراض ہو جاتے ہونی ٹیبل بٹے جاتے پر میں نہیں کرنا نہیں دینا گھبراؤ نہ بھاری رب سمجھ گیا. انہیں دو مسئلے تو تھوڑے دانے مکے اس واسطے ادھر چوئے کہ تاکہ ادھر کھلانا تو چلو روزہ میں گمراہ کر کے تل جا گے وہی بات پیچھا لے کے یہ تا وسیلہ کار وہ کر سکتے ہو کیونکہ تا اپنا پیشہ ہوا یہ جگہ مداخلت نہیں کرنا. گل ہے جہاں ثابت کیا جائے اس دعوے میں لفظ قرآن چو پہلے ثابت کرو پھر اس دعوے کی تشریح ہوئے گی. جب دعوے میں لفظی قرآن چو نکل دے جب دعوے کی تشریح کی نہ کٹو گے قرآن چو نکلیا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری تو کٹو اذا فرغت من صلاتے کا تھی اذا فرغت من صلاتے جنازہ نہیں آیا جو تو نہیں نکلے تو ہم دوسرے پاسے دوڑ رہے ہو. یہ سمجھ آ گئی آپ اقرار کر بیٹھے ہو کہ اس تو نہیں البتہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کو کٹیا ہے وہ حرج کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں، سنت ہے نہیں، فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، مباح ہے نہیں، ثواب ہے نہیں. میں نے یہ دس رہا ہوں تعریف تو کرو مباح آپ کو اکیلے لفظ آپ کو تعریف کرنی پائے گی. شان رسول تری نے دسیا جو نہ آتا جہاں اپنی پڑھیاں جا وہ بھی ترجیح کر سکتے جہاں میں ایسا پڑھیاں وہ بھی ترجیح نہیں بیان کر سکتے. یہ بھی کرو بیان کرو گے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لگو گے جو ہوئے گا نہ تو لبو گے کتنے سونے ہو یہ کہاں لگو گے جو ملے گی جب ملے گی نہیں تو لب کے دکھاؤ گے کتوں البتہ فلاں نے یہ لکھا ہے حرج کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں. مباح کرنے کا سوال ہوں یا نہیں، نہ کرنے والا گناہگار ہوں کہ نہیں. مباح کی تعریف کی ہے کہ بات کرو نہ کبھی وسیلے کی بات کرو وہ نہیں کیا پڑھی. مباح کی تعریف پوچھی وہ نہیں پڑھی. جب گانے رسول پوچھا جنا ہے تو وہ نہیں دسیا جہاں پڑھیا تو وہ شان نظام نہیں دسیا. اور دوسرے پاسے کرو نہ قرآن کی آیات کا شان نظور ہوتا نہ تفاسیر ہوں نہ حدیث ہوں دونوں پہ دوسرے پاسے بھی سنت بھی کوئی نہیں، واجب بھی کوئی، مباح بھی کوئی. پہلے نماز نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بھی ٹائم کیپر صاحب ذرا خیال رکھیں. رحمانی صاحب مناظرے کے اصول کے مطابق جب کوئی مناظر دوسرے مناظر کو ٹائم دے دے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے ٹائم دیا ہے اسی کا جواب دے. لیکن آپ نے اس کا جواب تو بس ادھر ادھر ٹکرایا. اب سن لو دیوبندیوں، آج رحمانی صاحب نے بھی مان لیا اور فتاوی دارالعلوم دیوبند نے لکھ دیا کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے. آج کے بعد تم لوگوں نے جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں پر فتویٰ نہیں لگانا. یہ سن لو کہ آج رحمانی صاحب مان گئے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا میں حرج نہیں، اور جس میں حرج نہیں اس پر فتویٰ لگانے والا کون ہوتا ہے؟ اب ذرا سنو رحمانی صاحب، یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ. میں حدیث میں سے پڑھوں گا، حاشیے نہیں پڑھوں گا. مشکات کی حاشیے میں لکھا ہے، دکھاؤ نبی کریم نے فرمایا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، صحابہ نے کہا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، اور اپنے حاشیے نکال لاتی ہو. مشکات کا حاشیہ تم لوگوں کا لکھا ہوا سہارنپوری کا، ان کا حاشیہ لکھا ہے، ہم پر الزام لگاتے ہو. اب سنو حدیث، حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے. سنو، باب مدینہ علم، مولا کائنات، شاہ مردہ، شیر جدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں قال صلیت مع علی علی یزید بن المقسم فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك بدن عبدك نزل
بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ۔ حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ جنازہ پڑھا۔ کس کا جنازہ پڑھا؟ یزید بن مکفر کا جنازہ پڑھا۔ انہوں نے 4 تکبیریں پڑھی، 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد چل پڑے، چلنے کے بعد میت کے قریب آئے اور میت کے قریب آ کے انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بارگاہ میں آج آیا ہے، مولا اس کے گناہ معاف کر دے۔ جنازے کے بعد چلنے کے بعد چل کر میت کے قریب آئے اور وہاں آ کے آپ نے دعا مانگی۔ اور سنو، حاشیے پڑھنا اور بات ہے، نبی کریم کا فرمان بتانا اور بات ہے۔ اور سنو، یہ ہے میرے ہاتھ میں مظاہر حق، مشکات شریف کا ترجمہ، یہ بھی تم دیوبندی مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے، ان کا نام تھا حضرت طلحہ بن برا۔ مشکات شریف کا ترجمہ، مظاہر حق، جلد پنجم، انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، حالات لکھے انہوں نے، جلد پنجم ہے، صفحہ 311 ہے۔ اس میں لکھا ہے حضور کے ایک صحابی تھے طلحہ بن برا، انصاری تھے، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے یہ کملی والے سے لپٹ جاتے تھے، عرض کرتے تھے آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آقا مجھے آپ جو حکم دیں گے میں کروں گا۔ حضور نے حکم دیا، اچھا جا تیرا باپ کافر ہے، جا کے قتل کر کے آ۔ انہوں نے تلوار نکال لی، باپ کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضور نے فرمایا آ جا، میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تیرا باپ اگر کہ کافر ہے میں اس کو تیرے ہاتھوں قتل نہیں کروانا چاہتا۔ یہی طلحہ بن برا جب یہ بیمار ہو گئے، مرض الموت لاحق ہو گیا، تو انہوں نے وصیت کی دیکھو میرا جنازہ اگر رات کو ہو تو کملی والے کو نہ بتانا، کیونکہ یہودیوں اور حشرات الارض کا خطرہ ہے، کہیں میرے آقا کو ایذا نہ پہنچا دے۔ وہ انتقال کر گئے، صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیا۔ صبح کو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر چل کر گئے اور قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کروائی، اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر پسینہ پوچھو، اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر کہ تو ان کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ تجھ کو دیکھ کر ہنسے۔ کملی والے نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ شادی کون ہے؟ حضرت طلحہ بن برا۔ ارے کملی والے نے ایک بار دعا مانگی اور نانا سر اٹھاؤ بخاری شریف، بخاری نکالو، بخاری نکالو، بخاری شریف اٹھاؤ۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ مولوی سید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز جنازے تو بعد دعا منگنے کی حرج نہیں، یا اگوں بھی جو بندیاں آ کر دینا کہ ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں، ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں، سنت والا نہیں، جائز والا نہیں، مباح والا نہیں، فرض والا نہیں، ثواب والا نہیں، ہر جگہ کام اگر کر لیں اس کے جو بندی لگا کے منع نہ کر یہ لوگ فرمایا ہے بالکل کو مسلم ہو گئے، ہر جگہ کام سارے صاحب لوگ بڑی نکال کرے گا۔ ہوں مسئلہ آ گیا کہ آیا نماز جنازہ تو بعد ہوں وہ بھی گل کری، ہوں قبر پہ آ گئے، ہوں قبر پہ آ گئے دفن تو بعد ہے کہ دفن تو پہلے خبر دفن ہوتا بتا دفن تو بعد یا دفن تو پہلے سارے لفظ کی نے پہلے بھی وضاحت کرو، سلام تو بعد دفن تو پہلے اور ابھی دفن ہوا کہ حدیث کٹی یا وہ کبھی دفن تو بعد کا مسئلہ ہے گا تو ابھی تبدیل ہو گئی نماز جنازے کا سلام پھرا تو بعد جس ویلے مردے کو دفن کر لیا جاتا ہے، مردے کو دفن کر لیا جاتا ہے، قبر دی مٹی پوری کر لی جاتی ہے، ادو اصا بھی دعا مانگنے ہیں،
وہ تو اصل بھی دعا مانگنے ہیں رولا ہوتا نہیں. پیغمبر کے فرمان کو گل نکل آئی کہ نماز جنازے تو بعد جی دعا اصل ہے وہ صرف قبر پہ ہے. بھاوے کسی کا جنازہ پڑھیا تو بھاوے نہیں پڑھیا. گل میں آخیا سی کہ نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے آپ پڑھیا ہوئے دفن کرنے تو پہلے اور اس کو بعد وہ دعا منگی ہوئے اور لفظ اور لفظ نہیں نکلے. البتہ دوسرے لفظ کر لینے یہ تو نتیجہ ہے تو اس کا غالب پاوا کچھ تو دلیل کچھ. دوسری بات یہ کہنے سے ہے کہ یہ جناب دیوبندیاں سہارنپور کا لکھا ہے مرکات شرح مشکات چک لو وہ دکھا دینا لا یادو دل میت ہے 12 صلاۃ جنازہ دے قبل قبل کہتے ہیں نسبت زیادہ تفیع صلاۃ جنازہ دے مرکات شرح مشکات یہ ملا علی قاری دی ہے یا دیوبندیاں دی ہے یہ تیرے بابے دی نہیں میرے تے کجا ہونی ہے یہ تے حنفیاں دے آ حنفیاں دے جے حنفی تو ہے تے پھر گل من لے تے جے غیر حنفی ہے شافعی ہے مالکی حنبلی ہے یا سنی نہیں تے حنفی نہیں تے پھر گل ہو رہی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ ہے مرکات کے اندر پہ لکھ رہے وہ مشکات کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. مرکات کے جرم موجود ہیں لا یقول للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لانه یشبه زیادہ فی صلاۃ الجنازہ ایک گل شریعت جس نے جائز کہہ دے اسے ناجائز آ کے دونوں کا تعارض ہو جائے تو ناجائز منی جائے گی کہ جائز منیا جائے گا. ان کو چیز کو شریعت حرام آ کے پھر انہوں حرام آ کے پھر انہوں حرام منیا جائے گا کہ حرام منیا جائے گا. اصول طرح پڑھ کے جناب صاحب مینو پہ کہتے سو حالے 5-10 سال ہم ہو دے رہے پوری تیاری کر لو تو پھر آپ گل کر لینا. جس ویلے ثابت کر لو گے اس کو بات ہی کر دے نماز جنازے دے فرض کفایہ دے سلام پھران تو بعد دفن تو پہلے دعا منگنا تھوڑے نزدیک جائز ہے اور جائز مباح ہے کوئی گناہ نہیں. لفظ اے عربی لکھو تو صحیح جی لکھے جو پڑھو ہاں وہی لفظ کڈو یہاں چو بخاری چو کڈو مسلم چو کڈو مشکات کڈو مسلم وقت رضا پہ کر دو لو میں تمہیں وقت دینا وہی عربی پڑھا گے وہ لفظ کڈو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. رحمانی صاحب نے قرآن نہیں لپا نبی کا فرمان نہیں لپا آ جا کے ملا علی قاری کی عبارت پڑھی ہے. رحمانی صاحب پھر تسا آخیا اور نبی کریم نے دفنوں بعد دعا منگی ہے. رحمانی صاحب میں پوچھنا جنازہ نبی کریم نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا ہے دسو اصل جنازہ نبی کریم والا یا صحابہ والا. میں مولا علی کا عمل پیش کیتا علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھا جدید کے مقفف تھا جنازہ پڑھ کے توڑ کے میت کے نیڑے آ کے پتھی آن کے دعا منگی اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے نے پتر مولا تیری بارگاہ چاہے تو گناہ بخش دے. اسی بھی جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ پڑھن تو بعد اسی لوگ میت کے کول چھوڑو جنہیں صفا توڑ کے صفا توڑن تو بعد جنازہ اتنے مک گیا صفا توڑن تو بعد اسی لوگ اللہ کی بارگاہ دعا منگ رہے ہیں کہ یا اللہ اے تیری بارگاہ چاہے اے گناہ معاف کر دے. سنو ملا علی قاری جڑی گل لکھی ہے ذرا دھیان نال سنیا جے لا یدعو للمیت بعد الجنازہ جنازے تو بعد میت کی دعا نہ منگیا جے کیوں لأنہ یشبہ الزیادۃ کیونکہ انج دعا منگن نال شک پیندا ہے شاید جنازہ ود گیا. اس وقت کے اندر لوگ جنازے تو بعد انج دعا منگتے سن کہ اتنے ہی کھلو کے ہاتھوں سے دعا مانگ لی شک پہنتا سی شاید جنازہ لمبا ہو گیا. فرمایا نہ انج کر کے دعا نہ منگیا کرو جنہیں جنازے سے بد ہونے کا شک پوے. اور جس وقت امام فضلی نے پوچھو باہر رات اٹھا کے دیکھو امام فضلی فرمانے جنازے تو بعد دعا منگن لا پاسا نہیں حیرت کوئی نہیں جائز ہے. مولوی صاحب سن دارالعلوم دیوبند مفتی صاحب لکھن شرم جنازے تو بعد دعا منگن حرج کوئی نہیں. اور جناب بخاری شریف سنو کوئی نبی کریم نے دواری دعا تو نہیں منگی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا. سنو حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماندے نے صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے میں ایک جنازہ پڑھیا فقرأ بفاتحۃ الکتاب اور میں جنازے پیچھوں سورۃ فاتحہ شریف پڑھی جی اسی جنازے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں دعا ملتے ہیں وقالا تو نال آخیا اور میں اس واسطے فاتحہ پڑھی ہے لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے اللہ سنت فاتحہ پڑھنا سنت ہے بخاری شریف پہ پڑھنا اصل تو
الکتب بعد کتاب اللہ کیا پڑھنا مولوی صاحب کوئی ہے ہمت سے قرآن دی آیت پیش کرو, کوئی ہے ہمت سے کملی والے کا فرمان پیش کرو, کوئی ہے ہمت کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد بخاؤ, ہے ہمت حضرت عمر کا ارشاد بخاؤ, ہے ہمت حضرت عثمان کا فرمان بخاؤ, ہے ہمت علی پاک کا ارشاد بخاؤ کہ جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں. میں بخاری شریف تو کٹ کے دکھا دیتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھان تو بعد فاتحہ شریف پڑھی, فاتحہ شریف پڑھ کے اعلان کیتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے انہا سنتوں نے اے سنت. میں جو بندیوں تسا اپنی قبر جانا ہے اور اس وقت قبر کے اندر رحمانی صاحب تھوڑی مدد واسطے نہیں آئے گا. میں تھوڑے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیتا, مصطفیٰ کا فرمان پیش کیتا, علی مرتضیٰ کا عمل پیش کیتا, دارالعلوم دیوبند کے فتوے پیش کیتے. میاں تہاڈی مرضی ہے, منو نہ منو, ہمارا کام ہے سمجھا دینا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اور جدا دل کرتا مان لو, جدا دل کرتا انکار کر دے. رحمانی صاحب سنو, تساں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا جواب دینا ہے. تساں جواب دینا ہے کہ جو آخیا اللہ نے امت سائل فلا تنہر, جنازے تو بعد دعا منگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ دسو امن یجیب المضطر اذا دعا, جنازے تو بعد دعا منگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ یہ جواب تساں دینا ہے. رحمانی صاحب جڑا رب نے آخیا جدوں بھی تسی دعا منگو میں تہاڈی دعا نو قبول کردا. دسو اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا جنازے تو بعد کیا رب سندا نہیں؟ یہ جواب دینا ہے. رحمانی صاحب کتابڑیاں نہیں چلنیاں, لیو رب دا قرآن لیاؤ, نبی کا فرمان لیاؤ. ہاں جی سنو, میں حدیث پیش کی تھی, نبی کریم نے جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھ کے ہاتھ چک کے دعا منگی. علی مرتضیٰ نے جنازے تو بعد ٹر کے دعا منگی. اے دسو میں پوچھیا قرآن چایا اذا فرغتا فانصب, حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا اذا فرغتا من صلاتک جانے. میں اپنی قبر جانا ہے تواڈے پنڈ چا کے, تواڈے علاقے چا کے, دیوبند گانے چا کے. اج میں اللہ دے قرآن نال حق ثابت کیتا, نبی دے فرمان نال ثابت کیتا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, مولوی سعید اسد صاحب نے صبح اور یہ ثابت کیتا ہے بڑی فاتحہ ہے قبر کے دفن تو پہلے بقول انہوں نے پڑھی, اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے بقول انہوں نے پڑھی. یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان اور اپنا عمل, یہ تو بقول انہوں نے ایک صحابی کا عمل, دونوں جو کاغذ تھی آپ ہی پوچھ لو چل کے آ گیا کرنا سوچتا ہے. شاید جو کر دیا روایت شریف کیجیے یہ سنت رکھ پڑ دو. دسو کہ فاتحہ پڑھنی سنت ہے یا نماز جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا سنت ہے؟ گل سی نماز جنازہ تو بعد
رات اٹھا کے دعا منگنا دفن تو پہلے یہ سنت ہے. ہوں جنازے کے بعد دعا بھی بجائے سورت فاتحہ کے آ گئے نے. یہ پتا لگ گیا سورت فاتحہ ہی پڑھ لیا کرو, اگے دعا نہیں پڑھتے. نہیں تو دعا کے لفظ نہیں ہوتے تو پیغمبر نے چابی نے فرمایا ہوتا تو پھر شاید تاری حجت ہو جاتی, دلیل قابل قبول ہو جاتی. انہیں دل لا لینا, مسئلیاں کر لینا, مذاقہ کر لینیا, سنا لا کے کسی دیا نقل لا لینیا. یہ تا وتیرا کر سکتے ہو. باقی قرآن دی دلال جی انہیں آتے سارے نزول دینا پڑ دو تو بخاری جی جہاں فرقہ میں سلا دے گا وہ دیکھو جی کڑیا میں سلاط جنازت ہے. یہ جہاں فرقہ میں سلاط جنازت ہے کدو ہاں جہاں فرقہ میں سلاط جنازت ہے بخاری کا مطلب تو کر دو تو ہونی لو تو باشا دیکھو بھی جواب لو تو بھائی میرے اپنا بناؤ. جب بخاری تو نہیں, مسلم تو نہیں, ترمذی تو نہیں, نسائی تو نہیں, شاشن تو نہیں, یہ بخاری کی روایت دوسری کا پتا لگا اج تحقیق یہ بھی ہو گئی. دوسری بات جب دونوں فرمان آپس میں ٹکراؤ ہے یہ تمہارے نزدیک نبی کا فرمان دے عمل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رحمانی صاحب نے کیا کہ نبی دے فرمان نبی دے عمل تے صحابی دے عمل دے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا. رحمانی صاحب تسی گل کرو تہاڈی مرضی تو اندر ٹکر نظر آنی ہے. میں نبی کریم کا فرمان پیش کیتا کہ نبی کریم نے جنازہ پڑھ کے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے تساں کہ بخاری دی سند پڑھ میں تے جرا کراں گا. بخاری دی میں سند پڑھدا پیا. رحمانی صاحب سنو کرو جرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس التحويل قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة بحضرت عبد الله پیچھے میں جنازہ پڑھیا. صليت خلف ابن عباس میں عبداللہ بن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا. فقرأ پھر انہیں پڑھیا کی پڑھیا بفاتحۃ الکتاب فاتحہ شریف پڑھی. فاتحہ شریف پڑھ کے انہیں اعلان کیتا فقالا اعلان کیتا لتعلموا تانوں پتہ لگ جائے اے کوئی میرا کام نہیں انہا سنت اے سنت ہے. جنازے پیچھوں فاتحہ شریف پڑھنا سنت ہے. رحمانی صاحب اج لکھ دو جنازے تو بعد فاتحہ پڑھنا سنت ہے. اج لکھ دو مزہ آ جائے گا. رحمانی صاحب حضرت علی مرتضی نے حدیث پڑھی. حضرت علی مرتضی جنازہ پڑھایا. یزید بن مکفر کا جنازہ پڑھان تو بعد علی مرتضی شیر خدا ٹر کے مسجد کے کول آئے. مسجد کے کول آ کے جنازہ دعا منگی کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر ذنبہ. یا اللہ اے دے گناہ بخش دے. تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا پتر ہے. یا اللہ تیری بارگاہ چاہے. یار علی مرتضی جنازیوں پیچھوں دعا منگے کہ اسی بھی جنازیوں پیچھے دعا منگنے ہو. اسی بارگاہ اللہ کی بارگاہ دعا منگنے ہو. یا اللہ قیامت والے دن جتھے علی مرتضی نو رکھی سانو دے قدماں چ رکھی. کیونکہ کم علی مرتضی دا جنازیوں پیچھے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیوں اس واسطے انہیں اعلان کیتا انہا سنتن کیونکہ سنت ہے.
رحمانی صاحب نبی کریم جنازہ پڑھایا. میں پوچھا جنازہ اصل کیا سی؟ اصل جنازہ سیابا والا یا اصل جنازہ کملی والا؟ کیونکہ اصل جنازے تو بعد جنازہ ہوندا نہیں ہم نا مسئلہ. کملی والے جنازہ پڑھیا, جنازہ پڑھ کے کملی والے سے دعا منگی, پتہ لگا جنازی دعا بعد منگنا کملی والے دی سنت ہے. میں اللہ کا قرآن پڑھیا, وہ جواب نہیں آیا. میں پوچھا سائل ہے کہ نہیں, میں پوچھا لاچار ہے کہ نہیں دعا منگنے والا, جواب نہیں آیا. میں پوچھا رب آندا جدو دل کرے دعا منگو میں قبول کرنا, جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب میں پڑھا سی اللہ فرماندا ہے اذا فرغتا فن سب. حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تھی, تو میں تفسیر نہیں کرتا. اذا فرغتا من صلاتے کا, جدو اپنی صلاۃ تو فارغ ہو جائے, نماز جنازے نماز تو فارغ ہو جائے تو دعا مانگے. والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. بزرگوں دوستوں ہمارے شہید اسد صاحب روایت پیش کی ہے اور بولے تھے فرمایا نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھ لیں تو بعد پڑھ لیں تو بعد سورت فاتحہ پڑھی, گل جڑی سی وہ مطابق نہیں. اگر میں ثابت پیغمبر تو کر دیا کہ جنازے دے وچ اسے بخاری دے اندر ثابت کر دیا کہ جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھی سانے تو پھر تساں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. دوسری بات کہ آیا واقعہ کل یہ بات دیے یا پہلے دیے یا جنازے دے وچ دیے. تو آپ کو جنازے دے وچ حضور علیہ السلام سورت فاتحہ نہیں سن پڑھتے, بخاری تو میں نہ کر دیا کہ تمہیں وہ منگیا انعام دیا گا, تھوڑا مذہب قبول کر لاں گا. گل مکی ہے نماز جنازے دے وچ. ایسے جس ویلے ہو گئے نماز جنازے دے وچ بخاری ہے کہ اور میں بعد ہی دساں گا بھی کسی نے آپ کو پوائنٹ میں دسنا ثابت کرنا آپ کر کے رکھی ہوں بولو میں ایڈو کہیں نماز جنازے دے وچ ادو آپ کہیں نماز جنازے تو بعد ایڈو بخاری سے نکال. اور جہی روایت تصا میں پڑھ دیو شاید یہ اندر ابراہیم بھی ہوئے روایت کی سند پڑی سارے. ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے, ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے. تو آپ کو قوی ہے اور ضعیف نہیں. پھر میں تو دسنا کہ یہ کتابیں لکھا موجود ہے سند کی بات نہیں ایسے ہی مکلانا. جی ضعیف روایت پیش کرنا تو جی حجت ہے اور ایمان کا دار مدار ہے, سواب کا دار مدار ہے, وہ بھی گل مکی. دوسری گل ہے کہ سورت فاتحہ نماز چلا دے تو آپ آپ رکھ دو. جب پیغمبر کو دیکھنا ہوئے تو جو باقی بھی گل کری جاؤ اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق گل وہ بھی کھل گئی. دوسری بات اس نے جی کی سی کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا پھر کہنے سنت فاتحہ. یہ پتہ لگ گیا اج تو غیر مقلد ہو تو حالتی بھی کوئی نہیں کہ آیا فاتحہ جڑی ہے نماز جنازے دے وچ پڑھنی سنت جڑی ہے وہ کون سمجھتے ہیں یا حنفی حضرات سمجھتے ہیں یا بات ہے جڑا تھوڑے مطابق یہ سنت پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سنت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ آیا واقعہ سارے کہڑا سیابا پڑھیے یا ایکو سیابی پڑھیے یا حضور علیہ السلام صرف پڑھ کے بند کر دیے یا اس کے بعد ابو بکر صدیق کی روایتیں یہ پڑھیے, عمر فاروق کی روایتیں یہ پڑھیے, عثمان غنی کی روایتیں پڑھیے, علی المرتضیٰ کی روایتیں پڑھیے اور انہوں نے کتنی دفعہ پڑھی نے یا اس کے بعد کوئی جنازہ ہی نہ پڑھیا اس واسطے دعا بھی کدے نہیں پڑھی وہ ثابت کرنے کا پتہ لگ جائے گا. تو جی ایک عمل ہے وہی عمل ایسو عمل دستے ہیں نماز جنازے کے بچ دوسرا پہ فرماتے ہو نماز جنازے تو بعد یہ میرے کو بخاری موجود ہے یہ اتفاق کی خاطر جی پہ کرتے ہو ایویں کہہ لینا کہ مولوی یوسف رحمانی تے یا دیوبندی یہ حرج نہیں یہ بخاری شریف ہے مانو بتا دینا تے میں پھر پڑھا میں جب آپ کو کوئی نہیں تے پھر تمہیں دساں گا بھی ہے کہ نہیں یہ چشمہ دیا جانا ضروری ہو بخاری شریف
ہوں گل ہے کہ آیا بچ کا مسئلہ ہے کہ بات کا یہ جی بات ہی کر دیو وہ ابراہیم ہے اگر سن لے تو ابراہیم جو صحیح ثابت کر دیا تو گل ہو گئی صحیح حدیث صحیح کے مقابل قابل قبول نہیں تو وہ جو پہلے بیٹھے سو تو پھر من بیٹھے سو کہ نماز جنازے میں دفن کرنے تو بعد جس ویلے پیغمبر نے دعا کی اور یا سنت سمجھ کے فاتحہ بقاؤ ہٹے پڑی ادو کہ نماز جنازے دے پر لین دے دفن کرنے تو بعد پڑھی نے ہوں کہنے نہیں پہلے پڑھی نے وہ عمل کی چاہ دے جائے وہ سنت ہے یا یہ صحیح ہے یا وہ پہلا ہے یا یہ بات ہے یا یہ بات ہے یا وہ پہلا ہے کہڑا پہلا ہے کہڑا بعد ہے کہڑا کہڑے سننے چاہیے کہڑا کہڑے سننے سے یہ وضاحت کرو گے تو پتہ لگ جائے گا ناصر کہڑا ہے منسوخ کہڑا ہے قابل عمل کہڑا ہے قابل رد کہڑا ہے تو صحیح نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجيب دعوت الداعي اذا دعان رحمانی صاحب تساں فرمایا کہ بخاری شریف دی حدیث دے اندر ایک راوی ابراہیم ہے اور ضعیف ہے اے تساں فرمایا تے رحمانی صاحب بسم اللہ دسو کنے آکھیا کہ راوی ضعیف ہے بسم اللہ کسی پہ الزام لانا دیانتداری ہے نبی کریم دی حدیثاں بیان کرے اور ضعیف ہے اور بخاری شریف دا راوی اج تک رولا پاندے بخاری کڈو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے کہ جب بخاری شریف تو جنازے بعد فاتحہ شریف ثابت ہو جائے تو ثابت بھی سنت ہوئے دھیان دو جی ابراہیم صحیح ہے کڈو کتنے لکھا ہے اے ابراہیم راوی جڑا سات دا ابا حضرت طلحہ روایت کرتا ہو صحیح ہے بیان کرو ابراہیم نام دے کئی راوی نے سات دا ابا حضرت طلحہ تو روایت کرنے والا ابراہیم ضعیف ہے کا بیان کیونکہ سند کے اندر موجود ہے ان سعد ابن ابراہیم ان طلحہ اے روایت امام بخاری دا راوی ہے بخاری شریف دا راوی صفحہ 178 رحمانی صاحب نے اور کیا جی اور نہیں جی اے جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے سبحان اللہ کہ جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور کبرا بعد والا تسی منیا نہیں وچ والے پاسے آ گئے اے حضور اے فرماؤ جنازے دیا کنیا تکبیراں نے پہلی تکبیر تو بعد کی ہے سنا دوسری تکبیر تو بعد ہے درود شریف تیسری تکبیر تو بعد ہے دعا چوتھی تکبیر تو بعد ہے رحمانی صاحب تواڈے جنازے دے طریقے دے وچ تے سورت فاتحہ آئی کوئی نہیں رحمانی صاحب کس منہ نال آکھیا جائے کہ جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے کس منہ نال آکھیا جائے کیونکہ تسی جنازہ انج پڑھدے نہیں یا تیج پڑھو اج تو بعد چھڑ دو جنازہ پڑھنا تسی آکھو جناب اسی جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھیا کریں گے جب نبی کریم دی حدیثاں الفاظ نہ کرو سنا جاؤ سنو رحمانی صاحب میں پوچھی آئی اے فرماؤ کہ جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں بس اے میرا سوال ہے جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں یہ جواب دینا رحمانی صاحب ہر میں تمہیں عرض کر دیا رحمانی صاحب پہلے جواب دیو گے یہ تا چلن دیا گا اگے نہیں تو اگے چلنا ختم کیوں جواب بالکل جواب دیو بخاری شریف مولی شہید احمد افضل صاحب تو میں رہیے آپ بخاری شریف میں نے بولے ایک شاہ کو نبا دو نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولی احمد سید صاحب اثر آخیا ہے کہ جنازہ پڑھ لین تو بعد صلاۃ الجنازہ تھے اس سے بخاری کو پڑھیا ہے نماز جنازے تو بعد لفظ ہوں سن لو ایسے کرو کیا بخاری لے لو سنو اٹھا دو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے
ایک منٹ ٹائم دیکھو اپنا ٹائم ہو گیا ہے. قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنت بعد صلاة الجنازہ نہیں اے فقار جڑا اے ہے قرأ بفاتحة الكتاب على جنازة بعد جنازة کوئی نہیں على جنازة کھول کے بیٹھ لے لو. سرکار گل ہوں جڑی بندہ صحیح کرے جڑا بندہ نبی دی حدیث نال فراڈ کرے وہ بندہ کون ہے؟ سنو رحمانی صاحب سن میں لفظ پڑھنا حدیث دے صلی تو میں جنازہ پڑھیا خلف ابن عباس میں پڑھی نماز خلف ابن عباس ابن عباس کے پیچھے علی جنازہ ایک جنازے پہ میں ایک جنازے کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پڑھی فا اتنے لفظ آیا فا فے کا مانا کی ہے اجو جی دیو نور الانوار الفاؤ للوصل والتعقیب لکون المعطوف موصولا بالمعطوف علیہ متعقبا له بلا مہلت فیتراخ المعطوف عن المعطوف علیہ بزمان وان لا تفا. مانا فے کا مطلب ہے پہلی چیز پہلے بعد والی چیز بعد. حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا پھر قرأ فاتحۃ الکتاب جنازہ پہلے پڑھیا فاتحہ شریف بعد وچ پڑھی وقال لتعلموا انها سنت پھر اعلان کیتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے یہ سنت ہے. سنیو گل سنو تسی بھی اپنے آپ حنفی اخواندے ہو دیوبندیو اسی سنی بھی اپنے آپ حنفی اخواندے ہاں. جھگڑا ہے غیر مقلدین دا تے ساڈا حنفیوں دا. غیر مقلد کہنے نے حنفیوں تہاڈا جنازہ غلط ہے. اے غیر مقلد کہنے نے کہ حنفیوں تہاڈا جنازہ غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت ہے. اسی آنے نہیں جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت کوئی نہیں. رحمانی صاحب اج تہاڈی مرضی ہے سنیاں نال مناظرہ کردیا اپنے بھراواں نال رلنا تے رل جا. سنو دوستو میں سب تو پہلی تقریر جڑی آیت پڑھی حالے تک وہ جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب خدا کا واسطہ ہی اپنے بزرگوں کا واسطہ ہی یہ میرے دس دیو جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں یہ جواب دیو. رحمانی صاحب ہر ساری پیسہ ختم یہ جواب دیو کہ کیا لگے چلے یہ جواب دیو. بسم اللہ کرو اس تو بغیر کوئی اور گل کی میں نہیں چلن دیا گا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وارجلکم وارجلکم الى الکعبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے رقیبوں میرے احباب میرے رفقا مولوی سید اسد صاحب میرے چانا یہ بخاری پہلی جلد 178 باب و قرات فاتحۃ الکتاب جنازہ بعد جنازہ کوئی وہ جیسی روایت موجود ہے اللہ جنازہ دے بعد جنازہ نہیں لفظ الگ جنازہ کے بجائے بعد جنازہ ہوئے تو
کھچے ہوئی مراد رکھو کیا اور روپیہ چار کر میرے کو چاہیے تیرے سپورٹ میں تیرے سپورٹ گل مکی کہ فادر جنازہ نہ ہوئے اللہ جنازہ ہوئے تے اللہ دا مانا یہی ہوندا کہ بعد فقارا تے پھر یہ گل ہے تے اے اندر بھی یہ پہلی روایت کھڑی ہے حضور علیہ السلام نے جڑی پڑھی کہ نماز جنازہ کی پڑھی ہے کہتے پہ پڑھیے اور اس کو بعد کی پڑھیا ہے یہ اندر لکھا موجود ہے قال حسن یقرأ حضرت قبلے فاتحۃ الکتاب ویقول اللهم اجعلنا فردا واجعلنا نماز جنازے تو بعد ہی دعا ہے کہ اس تو پہلے سورۃ فاتحہ پیغمبر نے پڑھی، اس تو پہلی حدیث ہے تے دوسری حدیث یہ سمجھ آ گئی کہ تساں نماز جنازے دے وچ دعا نہیں پڑھدے تے بعد ہی کردے اودوں رکھاندے ہو. یہ نماز جنازے دی بچے دی پڑھیے اور او دے اندر اے دعا تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیے، دوسری دی روایت تساں پڑھیے او دے اللہ جنازہ تے بعد جنازہ تے نہیں بعد جنازہ تے کڈو تے گل مک دیے اودوں بعد جنازہ فقارا یہ میں جاننا یہ گل ہے اللہ کا قرآن میں ایمان آ جاؤ اذا کنتم الى الصلاۃ جب اس میں نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم اور اذا تو بعد فا آئیے فا کا مانا بعد سے تے نماز پہلے پڑھ لیا کرو وضو بعد کر لیا کرو تھوڑا سیدھا مطلب پتہ لگا ہے کہ نماز پہلے پڑھ لو بعد کر دے میرے سجن حال ہے یہ کار بعد چڑھاتے جنازہ دے روپیہ 4000 بھی مانی اس رحمانی بھی جانا جانا تو بعد جنازہ دے نہ کر دے تو جھوٹا دے میں سچا تو بعد جنازہ کر دے ایسے بخاری میں اسی نام سے بتائے تو سچا دے میں جھوٹا روپیہ 4000 بھی ہونی نہ کر 4 چھولے دنیا چور یتیم میں بیوہ دے نہیں پڑتے میرا ٹھکانا ہوئی یا رات جنازہ دے یہ ہے کہ میں سچا میرا ٹھکانا جہنم میں دے اور یہ 4000 روپیہ بھی دینا قبول کر گاڑی بھی دے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی رحمانی صاحب نے کیا روپیہ 5000 دینا کہ جی جنازے تو بعد لکھ دو 4000 ادھروں 5000 ادھروں ہے 5000 لکھ دو سنو اور گنی جاؤ کنے 5000 بن گئے گنی جاؤ فتاوا دارالعلوم لکھیا بعد نماز جنازہ 5000 بے شدہ حق لکھیا کہ نبی کریم نے جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی روپیہ بنیا 10000 علی مرتضی جنازوں بعد ٹر کے دعا منگی روپیہ بنیا 15000 سنو میں آخیا تھی لفظ فے کا ترجمہ کرو میں نور الانوار پڑھی نور الانوار پڑھ کے میں دسیا فے کا اصل معنی کی ہے فے کا اصل معنی ہے پہلی چیز پہلے تے بعد والی چیز بعد تو مولوی صاحب نے کہا نہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم حضرت مفسرین نے اٹھا لو مفسرین آخر نے اذا اردتم الصلاۃ جدو نماز کا ارادہ کرو پھر وضو کرو فاغسلوا وجوہکم سنو قرآن کے اندر اذا قضیت الصلاۃ جدو نماز ہو جائے فانتشروا پھر کھسک جاؤ تو نماز پڑھ کے کھسکنے کے پہلے پڑھ گئے اور جدو تسی کھانا کھا لو جدو تسی کھانا کھا لو کھانا کھان تو بعد فانتشروا کھسک جاؤ. رحمانی صاحب اور میری اس گل کا جواب کتنے سائل ہے کہ نہیں
جنازوں پیچھے دعا منگنا ہے جواب دو جنازوں پیچھے دعا منگنا ہے کہ نہیں